الحمد لله الذي جعل الإنسان متكلما بالكلمة والكلام وخص النحويين بأحوالهما وبالإشمام والصلاة والسلام على من أعلى سلاليم الإسلام وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه الكرام اما بعد۔ ابھی ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا اس کے لیے استنجا کرنا بھی ضروری ہے؟ یعنی ہوا خارج ہونے کے بعد کیا استنجا بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ہوا خارج ہونے کے بعد وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمارے عوام الناس میں جو بات مشہور ہے کہ ہوا خارج ہونے کے بعد بھی وہ استنجا کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح نیند سے اٹھنے کے بعد بھی استنجا کو ضروری سمجھتے ہیں، وضو سے پہلے استنجا کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی صرف ہوا خارج ہونے سے یا صرف سونے کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ہوا خارج ہونے کے بعد وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء نے صرف ہوا خارج ہونے کے سے بعد وضو کرنے سے پہلے ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کو بدعت قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہ جو مسئلہ مشہور ہے یہ غلط مسئلہ مشہور ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، لیکن استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ استنجا اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب پاخانے کے راستے سے یا پیشاب کے راستے سے کوئی چیز، مادی چیز نکل جائے، پیشاب نکل جائے، کوئی چھوٹا پیشاب۔ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رد المختار علی الدر المختار، اس کے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 599 ہے، فصل الاستنجا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں فلا يسن من ريح لأن عينها طاهرة وإنما نقصت لانبعاثها عن موضع النجاسة ولأن بخروج الريح لا يكون على سبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المجتبى۔ انہوں نے بھی صرف ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کو بدعت قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 104 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ولا استنجاء فی الریح لانها لیست بعین مرئیۃ، کہتے ہیں کہ ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ فتاوی تاتار خانیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْبِدْعَةُ عَنِ الرِّيحِ، کہ ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا بدعت ہے۔ وَفِي الْخَانِيَةِ وَلَا يُسَنُّ الْإِسْتِنْجَاءُ فِي حَدْثِ الرِّيحِ وَالنَّوْمِ، کہتے ہیں کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اور اسی طرح ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس البحر الرائق شرح کنز دقائق جو علامہ ابن رجب مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 416 ہے، فرماتے ہیں وَلِأَنَّ بِخُرُوجِ الرِّيحِ لَا يَكُونُ عَلَى السَّبِيلِ شَيْءٌ فَلَا يُسَنُّ مِنْهُ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَلَا مِنَ النَّوْمِ وَالْفَسْدِ إِلَيْهِ أَشَارَ فِي شَرْحِ الْوِقَایَہ، کہتے ہیں کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اور اسی طرح ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو جو ضروری سمجھا گیا ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارت الباب السابع فی النجاست، اور اس میں فرمایا کہ الاستنجاء علی 5 اوجہ، کہ استنجا کی 5 صورتیں بنتی ہیں،
اور پانچویں جو صورت ہے والخامس بدعۃ، یہ وہ استنجا ہے جو کرنا بدعت ہے۔ وہ کون سا استنجا ہے؟ وہو الاستنجاء من الریح، یعنی ہوا خارج ہونے کے بعد جو استنجا کیا جاتا ہے یہ استنجا بدعت ہے۔ اسی طرح الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الطہارات حکم الاستنجا میں فرماتے ہیں والخامس بدعۃ وہو الاستنجاء من الریح اذا لم یظہر الحدث من السبیلین، کہ صرف ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا یہ بدعت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اس کو مسنون سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں احتیاط کرے اور اس کو سنت نہ سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔